إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة حمد و ثنا اور تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تنہا ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رہنما اور ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مختصر سی صورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر سا مرکزی خیال یا لب لباب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اللہ پر ایمان لانے والوں کو اپنی زبان سے یا اپنے کسی فعل سے تکلیف دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا انجام آگ ہے، اور پھر اس آگ کا وصف یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاکت، ویل کا مطلب ہلاکت ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا مطلب جہنم کے اندر ایک وادی بھی ہے، اس کے لیے ہے لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ اور لمزہ ان دونوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جو زبان سے تکلیف دے، غیبت کرے، چغلی کرے، تہمت لگائے، یا اپنی زبان سے کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو تکلیف دے، یہ وہ ہے
اور جو اپنے فعل سے کسی کو تکلیف دے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کے بارے میں اس کا الزام یہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حیثیت یا اس کا مال و دولت یا کچھ بھی اسے دنیا میں بھی بچا لے گا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی میں بچ جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ مال کو گن گن کے جمع کرنے والا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اگر کوئی بیماری آ بھی گئی تو وہ ختم ہو جائے گی، جلدی چلے جائے گی، یا مال کی وجہ سے یہ بچ جائے گا، اور مال اسے بچا لے گا یا ہمیشہ کے لیے یا بہت عرصے کے لیے اسے رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اور آپ کو کس چیز نے اس بات کی خبر دی، آپ کو اس کا کیا علم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ اور دنیا اور آخرت کی آگ میں بہت سارے فرق ہیں، اس میں سے ایک فرق اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ۔ افئدہ فواد کی جمع ہے، فواد دل کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ دلوں کو چڑھ جائے گی، اس کی تکلیف دلوں میں محسوس ہوگی۔ دنیا کی آگ جو ہے وہ جب جلا دیتی ہے تو بہت جلدی اس کے جلنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی تکلیف شاید دل میں محسوس نہ ہو، لیکن چونکہ یہ اللہ کی آگ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ایسی آگ ہوگی کہ جس کی تکلیف دل میں محسوس ہوگی، نہ آگ ختم ہوگی، نہ عذاب ختم ہوگا، اور نہ اسے موت آئے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ آگ جو ہے یہ بڑے بڑے ستونوں میں اس کو باندھا ہوا ہے۔ آگ کے ستون ہیں یا اس چغل خور کو، غیبت کرنے والے کو، لوگوں کو تکلیف دینے والوں کو اس میں باندھ دیا گیا ہے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ آگ کے، فی عمد ممددہ۔ عزیز ساتھیو، اس زبان کی وجہ سے ہم بڑے گناہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں فرمائیے، بتلائیے اور میری رہنمائی کیجیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ مقصد، یہ ٹارگٹ اور سب کچھ یہی تھا صحابہ کرام کا منہج
کہ وہ اکثر ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے. یہاں پر بھی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عظیم چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے معاذ، کیونکہ ہر انسان کا مقصد یہی ہے، اس کی محنت، اس کی جستجو، جو کچھ وہ کرتا ہے، ایک مسلمان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس وعدے کے بنا پر، اس محنت پر کہ آخر اس نے جنت میں جانا ہے، اسے جنت کا حصول چاہیے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال بہت بڑا ہے، مقصد بھی بہت بڑا ہے اور مشکل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ اللہ کی قیمت، اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، بہت اعلیٰ ہے. اور پھر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ. اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارا سبق یہ ہے کہ جنت کا حصول مشکل ہے لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسانی کر دے. اور یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اس بات کو اور اپنا اعتقاد بنا لیجئے، اصول بنا لیجئے اس بات کو کہ آپ کا صبح سے لے کر شام تک اللہ کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا، نماز کے لیے آنا، نیکی کے کام کرنا اور چھوٹی سے لے کے بڑی نیکی تک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ بھی آج اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ہوں، آپ بھی لوگوں کی طرح یا بازاروں میں بیٹھے ہوں، یا پھر آپ کو بھی معلوم نہ ہو کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے یا میں نے اس وقت پہنچنا ہے اور میں نے اس ٹائم میں، اس وقت میں میں نے یہ نماز پڑھنی ہے. تو آپ کی نیکی یہ اللہ کی مدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو چیزیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائیں، اب آپ اس پر غور کیجئے، میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ہر چیز کی بنیاد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. توحید ہے سب سے پہلے. اگر توحید نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل، ہزاروں کروڑوں روپے صدقہ کیے یا راتوں کو نماز پڑھے یا کتنے ہی سالوں کے روزے رکھے، جو کچھ کرتا رہے اپنے ذام کے اندر، لیکن اگر اس کی توحید اچھی نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، توحید کے اوپر وہ قائم نہیں ہے، تو پھر ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کے سب جو ہیں یہ بیکار ہیں. یہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اور اس کا خلاصہ ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وَتَصُومُوا رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا،
وحج البیت اور حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر اسلام قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر، مزید آگے چلتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں خیر ہے، ہر بات کے اندر بھلائی ہے، ہر بات کے اندر اچھائی ہے اور ہر بات کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس کی بنیاد بتا دیتا ہوں اور میں دین کا ستون بتا دیتا ہوں، وذروۃ سنامہ، اور معاذ میں آپ کو اسلام کی چوٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اسلام کی عزت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، اسلام جو ہے یہ بنیاد ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، نماز اس کا ستون ہے۔ اب وہ بھائی یا وہ لوگ، وہ بہنیں، وہ جوان، وہ بوڑھے، اگر ان کے پاس اسلام کا ستون نہیں ہے اور وہ نماز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسلام میں خلل ہے، ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس کی بنیاد، اس کا ستون بتلایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسلام کی عزت چوٹی یہ جہاد ہے، اور جہاد کا مفہوم کوشش، جہاد کا مفہوم اللہ کے راستے میں کوشش کرنا تو ہے، لیکن جہاد کا مفہوم اللہ کے راستے میں قتال کرنا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر قتال نہ بھی ہو اور اگر قتال ہو، اس کو سمجھنے میں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، پاکستانیوں کے اوپر، ہم سب کے اوپر، کہ ہم بڑے آرام سے، بڑے ہی سکون سے صبح اٹھ بھی جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کو بھی چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہی کتنے ہی ایسے ممالک، مسلمان ممالک ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کو تباہ بھی کر دیا گیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور پھر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، لاکھوں، ہزاروں، بوسنیا کے اندر اور ابھی شام کے اندر یا پھر کشمیر کے اندر یا پھر بھارت کے اندر، کہیں بھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہندوستان گئے، انہوں نے اپنی کچھ پرانی جگہ دیکھنے کا ان کو شوق ہوا کہ ہم مہاجر لوگ جو ہیں، وہ ہماری برادری والے، وہ ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے، ہم یہاں پر آ گئے، لیکن جو ہمارے گاؤں تھے اسے اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ گاؤں کیسے ہیں اور کس حالت میں ہیں، لوگ کیسے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ آپ کو ہندوستان میں اور پاکستان میں کیا فرق نظر آیا؟ بظاہر تو وہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک بات ان کی بہت اچھی تھی اور اس کی قدر ہمیں نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی دے رکھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلامی سے بچا لیا ہے، اور ہم نے ہزاروں لاکھوں شہید کروائے، اپنے جوان، اپنے بوڑھے، اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اس کے بعد جو حاصل کیا ہم نے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی،
ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی، تو کتنے ہی ایسے ممالک ہیں، ملک ہیں، علاقے ہیں جہاں پر لوگ صبح کرتے ہیں لیکن خوف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے کوئی بھی اس حالت میں صبح کرے، وہ صبح کرتا ہے، جاگتا ہے، دیکھتا ہے آمنا فی سربہ، کہ اس کے پاس امن ہے، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، یا پھر اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اس کے کوئی خوف نہیں ہے اس کے دل کے اندر، صبح اٹھا ہے، ابھی وہ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے چلنے لگا ہے۔ پہلی بات، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اور وعنده قوت یومہ، اور اس کے پاس دن اور رات میں گزارا کرنے کے لیے خوراک بھی ہے، رزق بھی ہے۔ ہمارے تو فریج بھرے رہتے ہیں اور کئی دن کا سٹاک ہم لوگ کر لیتے ہیں، کئی مہینوں کا، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ کئی سالوں کا بھی سٹاک ہوتا ہے۔ اس کے پاس صبح دوپہر شام کے لیے کھانا بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت بھی دے رکھی ہے، صحت بھی دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری کی ساری دنیا دے دی ہے۔ دنیا صرف مال کا نام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ اس مال کی حیثیت کیا ہے یا پھر اس صحت کی حیثیت کیا ہے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے، یہی نصیحت کریں گے، بھائی اللہ نے جو آپ کو صحت دے رکھی ہے، اللہ نے جو آپ کو عافیت دے رکھی ہے، یہ اس مال سے بہت بہتر ہے، اللہ کی اطاعت میں اسے لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس سے پہلے کہ مہلت نہ ملے، وقت نہ ملے، اور اس بات کا انتظار کرنا بے وقوفی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس نے جوان ہونا ہے، جوان کے بعد بڑھاپا آئے گا، اور جب یہ بوڑھا ہوگا تو نماز شروع کر لے گا، کوئی بات نہیں۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے جوان ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار اس کی تو اتنی عمر بھی نہیں تھی، اور اس نے تو ابھی ایسا بھی کرنا تھا، ایسا بھی کرنا تھا۔ بھائی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت کا فرشتہ اس کی موت کا پروانہ لے کر آ گیا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کب مر جانا ہے۔ لہذا مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کیجیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کی بھلائی کے لیے جو ہیں اس کے اوپر عمل کیجیے۔ تو حدیث معاذ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستون نماز اور پھر اس کی جو عزت اور چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، مزید فرمایا کہ میں آپ کو مزید خیر کے دروازے نہ بتا دوں، دروازے خیر کے، کہ اگر آپ اسے کھولیں تو اندر اچھائی ہی اچھائی ہے، نیکی ہی نیکی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ دروازے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، ایک تو رمضان کے روزے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے۔ جس طرح ایک سپاہی جو ہے اپنے آپ کو تلوار سے بچانے کے لیے ڈھال رکھتا ہے، اسی طرح آپ کو یہ روزہ جو ہے یہ برائی سے اور بری چیزوں سے بچا لے گا۔ اور پھر ان الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا، اب صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف
امیر یا پیسے والے کے اوپر ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام میں میرا خیال ہے کہ 90% لوگ ایسے تھے جو صحیح کپڑا بھی پہن نہیں سکتے تھے، مال و دولت کے مالک نہیں تھے، لیکن صدقہ کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو، اور صدقہ کرنا یہ غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح جو ہے ایک پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کی قلیل اور کثیر مقدار کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے سے کم ہیں تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ جمعۃ المبارک کی تیاری میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آج تو خیر بارش کا دن تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ جمعۃ المبارک میں ہمارے اہل محلہ ہم لوگ الحمدللہ بہت اچھے واقع ہوئے ہیں۔ ہماری مسجد جو ہے وہ تقریباً بھر جاتی ہے جمعے کے روز الحمدللہ۔ جمعے کے روز سلف صالحین کب آیا کرتے تھے؟ پہلی گھڑی کون سی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے روز پہلی گھڑی میں سب سے پہلے جائے اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ نہر کیا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے ذبح کی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے اس سے بھی کم۔ اور یہ گھڑی کب شروع ہوتی ہے؟ اور سلف صالحین جلدی کیا کرتے تھے، کب آیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ جاتے تھے غسل کرنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، خوشبو لگانے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، اور پھر واپس مسجد میں آ جایا کرتے تھے کہ آج جو ہے عبادت کا دن ہے، آج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا دن ہے، آج تو دعائیں کرنے کا دن ہے، آج جو ہے وہ جلدی پہنچیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ ان کی حالت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ صدقہ کرنے کے لیے اگر گھر کے اندر کسی کو کچھ میسر نہ ہو، صدقہ کرنے کے لیے اگر کچھ پیسے ملیں نہ ملیں تو پھر وہ ایک پیاز اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کرتے تھے، جاتے جاتے کسی فقیر کو وہی دے دیا کرتے تھے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی کم مقدار آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، چاہے وہ آدھی کھجور پوری نہیں، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دینے سے کیوں نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نیکی کے دروازے بتلائے اس میں روزہ اور پھر اس کے اندر صدقہ کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل صلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسی طرح گناہوں کو ختم کرنے والا ایک اور عمل، نیکیاں بڑھانے والا ایک اور عمل، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ رات کو نماز پڑھنا، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں رب کو یاد کر کے اٹھ جانا، رات کو نماز پڑھنا۔ اس کے بہت سارے فائدوں میں سے 2 فائدے اور بھی ہیں، اور یہ اگر موجودہ میڈیکل سائنس اس کو ثابت بھی کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی اللیل، کہ رات کی نماز جو ہے وہ گناہوں کو لے جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر منہات عن الاسم، گناہوں سے روک لیتی ہے۔ اگر کوئی گناہ کرنے والا بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑی سی شرم آ جائے، یار میں تو ماشاءاللہ
تہجد گزار ہوں اور مجھے ایسا کام نہیں کرنا، وہ اسے روک لیتا ہے، اسے رک جاتا ہے۔ منہات عن الاسم اور متردد عن داء الجسد، ایک اور فائدہ بھی ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ بیمار رہتے ہوں، چاہے کوئی سی بیماری کیوں نہ ہو، اگر وہ اسے آزما کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تہجد کی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ سب سے بہترین وقت جس میں سب سے زیادہ آکسیجن بھی ہوتی ہے وہ یہی وقت ہوتا ہے، رات کو آدھی رات سے لے کر صبح فجر تک۔ اس کے بعد تو لوگ اپنے کاموں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں میں نکلتے ہیں، رش ہوتا ہے۔ جو صبح کے وقت نماز پڑھ لے اور صبح کے وقت مسجد میں آ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے چلا جائے، اس نے تو بہت ساری خیر جو ہے وہ سمیٹ لی ہے، بہت سارے فائدے وہ لے گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بعد کہ نیکی کے دروازے بھی سب چیزیں بتانے کے بعد، اب جو سورہ مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی تھی اور جس کا مرکزی خیال یہ لب لباب میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دی جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، تہمت نہ لگائی جائے، برا بھلا نہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے آپ نے فرمایا کہ یا معاذ الا ادلک، میں تجھے بملاک کلہ، ان تمام اعمال کی جڑ نہ بتا دوں، ان تمام چیزوں کی اساس نہ بتا دوں، بملاک کلہ، اس کا مقصد نہ بتا دوں تمام چیزوں کا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، آپ نے فرمایا، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا اور یوں آپ کہنے لگے کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کو کنٹرول کر لینا، اسے کنٹرول میں رکھنا۔ اگر ہم غور کریں اپنے کہنے کے اوپر، اپنے بولنے کے اوپر، جو کچھ ہم جہاں بولتے رہتے ہیں، اگر ہم اس کا حساب لگاتے رہیں کہ آج میں نے یہ کیا، ایسا کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 70 یا 80% جو ہماری برائیاں جو ہیں وہ ہماری اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ معاذ کف علیک ھذا، اسے کنٹرول میں رکھنا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هل نؤاخذ بما نتکلم، کیا ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ہمیں پکڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثقلتک امک یا معاذ، معاذ لوگ جہنم کے اندر اونگے منہ گرا دیے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے جہنم میں لے جانے والی، جو کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس میں سے بہت زیادہ اس زبان کا حصہ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی کہ کل شیء علی بنی آدم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز جو ہے وہ آدم کے بیٹے کے لیے قابل مواخذہ ہے، ہر چیز، الا الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، سوائے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور کچھ آپ کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کی ہے، اور سورۃ الہمزہ کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کا کہنے کا، سننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر عزم کریں، کوشش کریں کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ نیکی کے دروازے جو ہیں، یہ مسجد کا دروازہ جو ہے یہ نیکی کا دروازہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ایسے نمازی بن جائیں کہ اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی تکلیف یا شدت یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا تکلیف والا، آپ فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ ستون ہے، بنیاد ہے۔ اگر نماز کے بارے میں ہی سب سے پہلے سوال کیا جائے اور پلے نماز نہ ہو تو پھر آگے کون سا جواب دیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔